جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گجرات میں آنند ضلع کے خمبات قصبے میں ایک بہت ہی بڑی اور عظیم روحانی خانقاہ بارگاہ یہاں حاضر ہوا ہوں، جو حضور غوث پاک علیہ رحمت و رضوان کے جن پوتے ہیں اور سگے پوتے ہیں، اور میرے ساتھ میں حضرت علامہ مولانا محمود علی خان اشرفی صاحب قبلہ وہ بھی حاضر ہوئے ہیں، اور ابھی ہم اس خانقاہ کے ان کے ذمہ دار عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی مہدی حسن علیمی نظامی صاحب قبلہ مرد ذل علی نورانی ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس میں بارگاہ میں تو حاضر ہوئے ہیں، جی آئیے زیارت کرا دیں۔ ناظرین محترم، ہم ہماری قسمت میں جتنا ناز کرے کم ہے، تو آئیے مفتی صاحب قبلہ سے ان دو محترم بزرگوں کے حوالے سے ایک اہم معلومات ہم سماعت کرتے ہیں۔ اب آپ کے روبرو ہے حضرت علامہ مولانا مفتی مہدی حسن صاحب علیمی۔ ماشاء اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بارگاہ عالیہ سرکار شاہ میرا قطب ربانی محبوب غوث جیلانی محبوب اولیاء نبیران غوث اعظم سرکار شاہ میرا حضرت پیر میرا سید علی و حضرت پیر میرا سید ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یعنی یہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے دو پوتوں کی مزار ہے۔ الحمدللہ سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار اولادیں تھیں، 49 اولادیں کتابوں میں تحریر کی گئی ہیں۔ ان میں سے سب سے چہیتے اور پیارے صاحبزادے حضرت سید ابوالفضل محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی کنیت ابو محمد سید عبد القادر جیلانی، امام ذہبی وغیرہ نے، ابن نجار وغیرہ نے اپنی تواریخ میں یہی لکھا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 49 اولادوں میں سب سے عزیز جو آپ کی اولاد میں سب سے عزیز اولاد جو تھی وہ حضرت سیدنا ابوالفضل محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ وہ اب جو ہے سن 600 ہجری میں آپ کی وفات ہے، مقبرہ حلبہ بغداد شریف میں آپ کی مزار ہے۔ انہی کے سگے صاحبزادے حضرت پیر میرا سید علی، حضرت پیر میرا سید ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ چنانچہ ایک قلمی نسخہ کتاب ہے تبصرۃ المطالب۔ تبصرۃ المطالب میں آپ کا ذکر اس طور پر لکھا گیا ہے، جناب موسیٰ علی بن کاظم علی بخاری اس کتاب کے رائٹر ہیں، انہوں نے صفحہ نمبر 25 پر اولاد غوث اعظم کا ذکر کرتے ہوئے آپ سیدنا ابوالفضل محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اما ابوالفضل محمد بن سید عبد القادر صحبی سربودند، سید عبداللطیف، سید علی و سید ولی کی مزاریں ای ہر دو در بندرے کھمبات گجرات واقع است۔ یعنی سیدنا ابوالفضل محمد بن سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے 2 صاحبزادے، 3 صاحبزادے سید عبداللطیف اور سید علی سید ولی، ان تینوں میں سے 2 کی مزار یعنی حضرت پیر میرا سید علی، حضرت پیر میرا سید ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مزار کھمبات شریف میں بندرگاہ کے قریب واقع ہے۔ یہ آپ نے تحریر فرمایا ہے، اور الحمدللہ یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ہماری رئیس ملت ڈیجیٹل لائبریری میں موجود ہے۔ اس طریقے سے سرکار شاہ میرا یہ حضور غوث اعظم کے سگے پوتے ہوئے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو غوث اعظم کے سگے پوتے ہوں ان کی شان کا کیا کہنا، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ حضور سید العلماء سید نظامی اشرف الجیلانی میرانی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، شاہ میرا ہے نسب برتر و بالا تیرا، شاہ میرا ہے نسب برتر و بالا تیرا، قطب ربانی لقب عرف و اعلیٰ تیرا، قطب ربانی لقب عرف و اعلیٰ تیرا، ہے امامہ تیرا انعمتا علیہم والا۔ یا سرکار شاہ میرا ہے امامہ تیرا انعمتا علیہم والا، اور لا خوف علیہم کا ہے صحرا تیرا۔ آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں، فذکرونی پہ عمل تو نے کیا ہے کیسا، فذکرونی پہ عمل تو نے کیا ہے کیسا،
باعث اذکرکم آج ہے چرچا تیرا، باعث اذکرکم آج ہے چرچا تیرا، ایک نظامی ہی نہیں سارا جہاں کہتا ہے شاہ میرا ہے نسب برتر و بالا تیرا۔ اور سرکار شاہ میرا کی بے شمار کرامتیں ہیں، ان کی کرامتوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اس آستان عالیہ پر حضور رئیس ملت فرماتے ہیں، آپ کے سجادہ نشین حضور رئیس ملت مظہر کرامات غوث اعظم اولاد مخدوم اسمنا سرکار رئیس ملت حضرت علامہ الحاج الشاہ ابو الجامی سید رئیس اشرف الجیلانی میرانی دعوت برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سرکار شاہ میرا کا در وہ در ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے اس آستان عالیہ کے لیے نکلتا ہے کہ حاضری دینے چلے، اور جو بھی اس کے دل میں جائز مرادیں ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے اس مراد کو پوری فرما دیتا ہے، اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ میں خود چشمدید گواہ ہوں، بارہا میں نے دیکھا ہے آنے والا روتا ہوا آتا ہے، ہنستا ہوا جاتا ہے، بے اولاد آتا ہے، صاحب اولاد ہو کر کے جاتا ہے، پریشانیوں میں گھرا ہوا آتا ہے، آزادی ملتا ہوا چلا جاتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کیسا بھی معاملہ ہو، کسی ولی سے اس کا تعلق ہو، یہ آستانہ وہ آستانہ ہے، یہ در وہ در ہے، یہاں پر تمام اولیاء کرام کا فیض بڑھتا ہے، بارہ بڑھتا ہے۔ حضرت سید علی سید ولی امداد کن بندگان خیشرا ازہر رمازات کن دستگیری کن نبیران شہق الاولیاء استفیل پنجتن در ہر دو عالم شاد کن۔ حضرت سید علی سید ولی مولائے من اے سخی ابن علی کن بارش لطف و منن من پریشا حال ام تو دستگیر بے کسا رحم کن رحم کن رحم کن بر حال من۔ میرا برائے پنجتن یہ میرانیوں کا وظیفہ ہے، جب بھی آپ جو ہے سرکار شاہ میرا کا نام لے کر کے دنیا کے کسی بھی کونے پر میرانی ہے اگر یاد کرتا ہے سرکار شاہ میرا کرم فرماتے ہیں، دستگیری فرماتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ یہ ہندوستان ہی نہیں، یہ گجرات ہی نہیں، ہندوستان کے علاوہ پوری دنیا میں آپ مثال کے طور پر امریکہ لے لیجئے، عرب ممالک میں لے لیجئے، سرکار شاہ میرا کے فیضان سے مصر ہے، ٹیونیشیا ہے، بغداد شریف ہے، موروکو ہے، اور اسی طریقے سے بے شمار ممالک ہے، ساؤتھ افریقہ لے لیجئے، اور انڈونیشیا لے لیجئے، ٹرکی لے لیجئے، چائنا لے لیجئے، ماریشس لے لیجئے، یہ تمام ممالک میں سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ اور جو ہے جزیرے انڈمان، بہت سارے ممالک، پاکستان، نیپال، ہر جگہ سرکار شاہ میرا کے آستانے سے جڑے ہوئے حضور رئیس ملت کے مریدین موجود ہیں اور آپ کے فیضان سے خوب بالا مال ہوتے ہیں۔ یہ سرکار شاہ میرا کا در ہے۔ جن کے خانوادے سے اور وابستہ افراد بھی اگر ہو تو تھوڑا جی اب یہ بازو میں ایک مزار پاک ان کا ہے؟ ہاں، یہ بازو میں جو مزار ہے یہ سرکار شاہ میرا کے اول جانشین ہے، ان کا نام ہے سید علاؤالدین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سیدنا علاؤالدین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار شاہ میرا آج سے 860 سال یا 59 سال پہلے جب آپ خباز شریف میں تشریف لائے تبلیغ دین کی غرض سے، ویسے بھی اولاد غوث اعظم پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تو سفر اول کے بعد جب سفر ثانی آپ نے فرمایا تو 633 ہجری میں سرکار شاہ میرا کے ساتھ آپ کے پہلے جو خلیفہ اور سجادہ نشین رہے سید علاؤالدین علی رضی اللہ عنہ، آپ کیمرہ زوم کر کے دکھا سکتے ہیں، اول جانشین لکھا ہوا ہے سید علاؤالدین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 27 محرم الحرام سن 713 کو آپ کا وصال ہے، اسی تاریخ میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ تو یہ سرکار شاہ میرا کا آستانہ ہے۔ اس کے علاوہ میں بتاؤں، اس آستانہ عالیہ سرکار شاہ میرا کے احاطے میں اولاد غوث اعظم کافی تعداد میں ہے، اس لیے یہاں کا جو ماحول ہے عجب روحانی ماحول ہے۔ یہ سرکار شاہ میرا ہے، حضرت پیر میرا سید علی سید ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ نے سماعت فرمائی، یہ غوث اعظم کے سگے پوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر سرکار شاہ میرا دونوں حضرات کی اہلیہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی دو بہنیں بھی موجود ہیں، سیدہ بی بی نصیبہ نصیب النساء سیدہ بی بی زینب، اور آپ کے صاحبزادے حضرت سید عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے بھانجے حضرت سید امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ تبلیغ دین کے لیے بغداد کی سرزمین سے حضور سرکار شاہ میرا کی والدہ ماجدہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ سیدہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرف اماں صاحبہ بھی تشریف لائے ہیں۔ آپ کی مزار بھی یہیں پر موجود ہے، اور اس احاطے میں بے شمار اولیاء کرام ہیں۔ بو علی شاہ قلندر کے خلیفہ بھی موجود ہیں، سیدنا جلال الدین قلندری
सैयदना जलालुद्दीन कलंदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इस तरह उस्ताद शाह जी जी जी। तो अब हम चलते हैं रूहानी माँ की बारगाह में जो आपकी वालदा है और उनके बेशुमार फैजानात हैं। ये हुजूर गौसे पाक की सगी बहू है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा बाफैज आस्ताना है कि अपने यहाँ पर दारुल उलूम चलता अल्हम्दुलिल्लाह, सैकड़ों बच्चे हैं यूपी से, बिहार से, बंगाल से, बॉम्बे से, मद्रास से, मुख्तलिफ खित्तों से। तो जी हम अम्मा साहिबा के आस्थाने की तरफ चल रहे हैं। ये अम्मा साहिबा सैयदा बीबी सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आस्थाना है। ये आप गुंबद देख सकते हैं, ये गिरवी गुंबद है और इसमें अम्मा साहिबा का आस्थाना है। बहुत प्यारा गुंबद है माशाअल्लाह। ये अभी उर्स के अय्याम चल रहे हैं इसलिए यहाँ पर सजावट किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। नीचे भी थोड़ा दिखा दीजिए, ये अंदर है और इस वक्त अंदर प्रोग्राम चल रहा है उसको। और ये पूरे मज़ारात हैं औलियाए कराम के, बड़े बड़े औलियाए कराम हैं, सरकार शाह मीरा के ज़माने ही के बड़े बड़े औलियाए कराम। ये झाड़ है, ये करामती झाड़ है, मैंने जैसा कि आप लोगों से पहले ही जिक्र किया है, तो इसको दिखा देते हैं अभी सरे दस्त। और जैसा कि मैंने बयान किया है, ये झाड़ वो है कि शहज़ादे गौसे आज़म जानशीन सरकार शाह मीरा मज़र करामात गौसे आज़म हुज़ूर रईस मिल्लत अल्लामा अलहाज शाह अबुल जामी सैयद रईस अशरफ अशरफुल जिलानी मीरानी दामत बरकातुल आलिया, इसी झाड़ के नीचे आप 40 साल पहले आप तनाउल फरमाते थे, खाना वगैरह यहीं पर क़याम फरमा होते थे। तो ये कुछ अरसे पहले ये झाड़ सूख गया था, तो कुछ लोगों ने, अकीदतमंदों ने कहा कि ये झाड़ सूख गया, आपकी निशानी हुजूर आप यहीं। तो आपने क्या किया, पानी दम किया और इसके जड़ों में डाल दिया। तो आप देख सकते हैं ये बीच में पूरा सड़ा हुआ था, बिल्कुल सूखा हुआ था। पानी डाला तो उसके किनारे से, चारों किनारे से बिल्कुल हरा निकला हुआ और बीच में भी सड़ा वाला भी मौजूद है, इसको देख सकते हैं। ये करामत है, ये बिल्कुल जिंदा करामत है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बारे में एक और चीज़ मैं बताऊं, मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं कि बुखार की हालत में हुजूर ऐसे मिल्लत, ऐसे भी यहाँ पर जो भी रहते हैं उनको टेबलेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच्ची बात यह है कि औलिया कराम की बारगाहों में हर तमाम बीमारियों के लिए शिफा की चीज़ें मुहैया है। हुजूर ऐसे मिल्लत से मैंने इस्तिफसार किया कि हुजूर तकलीफ ज़्यादा है, बुखार की शिद्दत है, तो हुजूर ने फरमाया कि नीम की पत्ती खा लो। तो मैं इसी झाड़ में आया और नीम की पत्ती तोड़ करके खाया और इतनी सख्त बुखार की हालत में मैंने खाया और वो तकलीफ दूर हो गई। तो इंशाअल्लाह आपके साथ फिर से मैं खा रहा हूँ और आपको भी देता हूँ, बहुत बाफैज़ है। तो ये औलिया कराम की बारगाह है। आइए अब आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं, सरकार शाह मीरा की अहलिया है, सैयदा ज़हीरुन निसा है, दोनों सरकारों की अहलिया है। ये हज़रत पीर मीरा सैयद अली रज़ी अल्लाह ताला की अहलिया के मज़ार है, ये आप देख सकते हैं। सैयदा ज़हीरुन निसा है गालिबन। पीरानी अम्मा के नाम से हम याद करते हैं तो आमतौर से नाम नहीं लिया जाता है। जो कब्रें हाँ, ये सब उसी ज़माने के खानवादे की है। और हाँ, सादात कराम बुजुर्गान दीन शोहदा सब। हाँ, और एक खलीफा की बात किए थे आप। हाँ जी, कौन से खलीफा थे? तो एक बुजुर्ग का जिक्र किया आपने, एक वली जो थे, जो उनके खलीफा भी यही हैं। हाँ, सैयदना जलालुद्दीन कलंदरी जो हज़रत अबू अली शाह कलंदर के खलीफा है, उनकी मज़ार अम्मा साहबा के आस्थाने से जस्ट मशरिकी तरफ पूर्वी जानिब है। आइए थोड़ा वहाँ भी चलते हैं। अब अंधेरा, चलिए दिखाता। हम यहाँ पर हज़रत सैयदना जलालुद्दीन कलंदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हज़रत अबू अली शाह कलंदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा है, ये इनकी मज़ार है। ये भी आस्थाने आलिया सरकार शाह मीरा पर मौजूद है। आप पीछे कैमरा मैन इधर आप दिखा सकते हैं, ये पूरी तख्ती लगी हुई है। हज़रत सैयद जलालुद्दीन कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा हज़रत अबू अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह। कलंदरी पार्क अशरफ नगर, ये इलाका कलंदरी पार्क बोलते हैं। मंसूब कर दिए जी। और ये किनका मज़ार है? ये भी उन्हीं के ज़माने के हैं, अभी उनकी तशख़ीस नहीं हो पाई शायद। हज़रत सैयदना शाह वली कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह, इनका नाम हज़रत सैयदना शाह वली कलंदरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये इनकी मज़ार है। उन्हीं के ज़माने के जलालुद्दीन कलंदरी। हाँ, इनका नाम सैयद वली कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह है। सैयद वली कलंदरी साहब। हाँ जी जी। और ये सैयद जलालुद्दीन कलंदरी रज़ी अल्लाह ताला।
اب یہ ان کی اجازت جب ہوگی جی تو انشاءاللہ تعالیٰ اوپر چھت اتنا کام ہو گیا ہے، اب اس کے بعد آپ کی اجازت جب ہو جائے گی تو کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت بافیض آستانہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے بلند دروازے کی طرف۔ یہ باب عثمان ہارونی بالکل ایک دم اجمیر معلیٰ کی طرح بالکل وہی سیم ٹو سیم گیٹ بنا ہوا ہے۔ اس کا ایک پس منظر یہ ہے کہ اولاد غوث اعظم جانشین سرکار شاہ میرا حضور رئیس ملت کے خواب میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز نے آپ نے فرمایا کہ میرے نام سے کچھ یادگار کے طور پر بنائیے، تو حضور رئیس ملت نے اس کے بعد